كذبت قوم عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام إنه دعا قومه عادا وكان قومه يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل قريبا من حضرموت وضخمة بلاد اليمن وكان زمانهم بعد نوح عليه السلام كما قال في سورة الأعراف واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد والطول المديد والأرزاق الدارة والأموال والجنات والأنهار والأبناء والزروع والثمار. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا اخبار من اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے اپنے پیغمبر، اپنے عبد، اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہ دعا قومہ عادا، یہ سابقہ قومیں ہیں جو گزر چکی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اسی طرح قوم لوط ہے، قوم یہ سب قومیں جو ہیں بائدہ کہلاتے ہیں. کیا معنی؟ یعنی ہلاک کر دیے گئے حتیٰ کہ ان کا کوئی بندہ، کوئی نسل بھی باقی نہیں رہی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کے اعمال شرکیہ و کفریہ سے دنیا میں ہی ہلاک کر ڈالا اور ایسا عذاب بھیجا جو پورے عالم کے لیے نمونہ بن گیا. باقی آج کل مستشرقین ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ دراصل یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہے، حادثے ہیں، حوادث ہیں، ہو جاتے ہیں، مختلف قوموں پہ آتے ہیں، بعض مسلمان علاقوں میں بھی آ جاتے ہیں، تو یہ کیسا عذاب ہے؟ تو حالانکہ یہ بات غلط ہے. یہ عذاب تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. کیسا حادثہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اور ان پہ ایمان لانے والے تو محفوظ رہیں اور صرف جو کافر ہیں وہ ہلاک کر دیے جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ وضاحت کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو نوح علیہ السلام اور جو کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے اور باقی لوگ جو تھے وہ غرق ہو گئے. اسی طرح جیسے آپ کے بعد جو ہے قوم عاد پہ عذاب آیا تو اللہ نے ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا، حالانکہ اسی جگہ موجود ہیں، اور وہ ہوا جو اللہ نے بھیجی وہ قوم عاد کے لیے عذاب بن گئی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے لیے ایسی تھی جیسے ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تھا. اب اس کی تعویلیں کرنا، ہاں باقی مسلمان علاقوں میں بھی آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، اور وہاں بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں،
ہماری خطائیں ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارا خطہ گناہگار ہے. چند آدمی گناہ کرتے ہیں اور ان کا وبال جو ہے وہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے. جیسے آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں, ایک آدمی سے غلطی ہوتی ہے, آگ لگتی ہے لیکن سینکڑوں جل جاتے ہیں. ایک آدمی سے غلطی ہوتی ہے گاڑی چلانے میں لیکن سینکڑوں مر جاتے ہیں. تو وہاں بھی بے عین ہی یہی ہوتا ہے کہ چند افراد جو ہیں ان سے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے, اور پھر عذاب جب آتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے, اور قیامت والے دن ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ان واقعات میں صداقت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں تو کہاں سے دے رہے ہیں؟ آپ نے کوئی مدرسے میں نہیں گئے, آپ نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا, تو معلوم ہوا کہ اللہ نے خبر دی. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وعدہ اخبار من اللہ تعالی, اللہ نے خبر دی ہے نبتہ و رسولہ, اپنے بندے اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں. انہ دعا قومہ عادا, آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی توحید کی. وقان قومہ یسکنون الاحقاف, اور آپ کی قوم عاد جو ہے یہ احقاف, احقاف اصل میں کہتے ہیں ریت کے ٹیلے, اونچے اونچے ریت کے ٹیلے تھے, اور ان علاقوں میں یہ یمن کا بالکل آخری علاقہ تھا. وہی جبال الرمل قریب من حضرموت, یہ حضرموت کے قریب تھے. متاخمتم بلاد الیمن, یہ یمن کے بلاد کا حصہ تھا. وکان زمان بعد قوم نوح, اور قوم عاد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہیں. کما قال فی سورۃ الاعراف واذکروا اذ جعلکم خلفاء واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا. اللہ نے فرمایا یاد کریں کہ ہم نے قوم نوح کے بعد تم کو بھیجا ہے, اور اللہ نے ان کو بہت بڑی قوت دی تھی, طاقت دی تھی. وذالک انہم کانوا فی غایۃ من قوت الترکیب والقوت, اللہ نے بڑا قد, بڑا بت, بڑا جان دی تھی پکڑنے کی, چلنے کی, بڑے لمبے قد تھے, اور بہت بڑے ارزاق. والارزاق الدارۃ, رزق اللہ نے اتنا دیا تھا کہ ہر وقت گویا رزق ان پر گھوم رہا ہے. اللہ نے بہت مال عطا فرمایا. والجنات, باغات عطا فرمائے, نہریں عطا فرمائی. واللبنا, اللہ نے اولادیں عطا فرمائی, اللہ نے پھل, اللہ پاک نے زراعت عطا فرمائی. وقانوا ما ذلک یعبدون غیر اللہ معہ, لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے وہ غیروں کو بھی پکارتے تھے. فبعث اللہ ہودا الیہم رجلا منہم رسولا بشیرا ونذیرا, اللہ نے ان کی قوم میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. حضرت ہود علیہ السلام کو رسالت دی, آپ کو بشارت دینے والا, ڈرانے والا بنا کے بھیجا. بداہم الی اللہ وحدہ, حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی. وحذرہم نکبتہ وعذابہ فی مخالفتی وبطشی, اور ان کو ڈرایا کہ تم اگر خدا کی نافرمانی کرو گے, اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرو گے, کفر کرو گے, تو اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. وقال لهم كما قال نوح لقومه الى قال, اور حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے دعوت دی, حضرت ہود علیہ السلام نے بھی دعوت دی, اور دعوت میں یہ بھی فرمایا اتبنون بكل ريء آية تعبثون. اختلف المفسرون في الإباحة والمكان مرتفع عند جواد الطرق المشهورة يبنون هناك بنيانا محكما حائدا باهرا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ری کا معنی یہ ہے کہ ہر اونچی جگہ, تو ان لوگوں کی عادت تھی کہ اونچی جگہوں پہ بڑے بڑے اونچے اونچے محل بناتے تھے تاکہ پتہ لگے کہ یہ فلاں کا محل ہے. بڑے مضبوط محل, بڑے دیکھ کے دہشت میں ڈالنے والے محل بنا. ولہذا قال تبنون بكل ريء آیۃ, آیۃ مانا معلما بنا مشہورا, کہ وہ تمہاری بنا, وہ تمہارے محل جو ہیں گویا نشانیاں بن جائیں. تابسون, ابس کا معنی ہوتا ہے بے فائدہ, کیونکہ مکان بنا رہے ہو, کتنے بڑے کتنے دن رہنا ہے تم دنیا, جب زندگانی کا پتہ ہی نہیں ہے تو مکان بنانے کا فائدہ کیا ہوگا, تو گویا یہ لہو ہے.
تعبسون انما تفعلون ذلك عبثا لا للاحتیاج الیہ. یہ اتنے بڑے بڑے محل بنانا جو ہے بالکل بے فائدہ. یہ نہیں کہ تم محتاج ہو. انسان ایک کمرہ دو کمرے کے لیے، لیکن 100 کمرہ 200 کمرہ 100 منزلہ 200 منزلیں بلڈنگیں بن رہی ہیں. بل مجرد اللہ واللہ اظہار القوہ، بلکہ مجرد یہ کھیل ہے، مجرد اپنے خواہشات ہیں اور اپنی قوت و طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے. ولہذا انکر علیہم نبیہم علیہ الصلوۃ والسلام ذالک، اس لیے حضرت نوح حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیوں اپنی دولت کو ضائع کر رہے ہو. آدمی اتنی جگہ بنائے جتنی ضرورت ہے، آدمی اتنی جگہ بنائے جتنی احتیاج ہے. بلا وجہ اپنی دولت کو بلڈنگوں میں اور محلوں میں ضائع کرنا جو ہے بے وقوفی ہے. لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة، یہ وقت کا ضائع کرنا ہے، بندوں کا ہلاک کرنا ہے جس کا فائدہ بھی کوئی نہیں. واشتغال بما لا يفيد في الدنيا ولا في الآخرة، اور یہ مکانات جو ہیں نہ تو دنیا میں بچانے والے نہ آخرت میں کام آنے والے. یہ اونچے اونچے محل جب گرتے ہیں تو اور عذاب بن جاتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچائیں گے نہ آخرت میں. ولہذا قال تعالی وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال مجاہد المصانع البروج المشیدہ والبنیان المخلد کے اونچے اونچے ٹاور بنانے، بڑی بہترین بنیادیں، بنیان المخلد ایسی بنیان بنانی جیسے کہ تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. وفی روایت ان بروج الحمام، اونچی جگہ. وقال ما قد هي ما قد الماء، ایسی جگہ جہاں سے پانی آتا ہو. وقال تعالی وقرا بعض الكوفی المصانع انکم خالدون لعلکم تخلدون، کیا تم اتنی اونچے محل بنا رہے ہو ہمیشہ رہنا ہے اس میں؟ تم پتہ ہی نہیں کہ مکان بننے سے پہلے تم مر جاؤ گے. وفي القراءة المشهورة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي لكي تقيموا فيها أبدا وذلك ليس بحاصل لكم بل ظاهر عنكم. جیسے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ہمیشہ ان محلوں میں رہنا ہو، حالانکہ یہ محل جانے والے ہیں، مٹنے والے ہیں، تم بھی مرنے والے ہو، قمد ہونے والے ہو. كما زال من كان قبلكم، جو قومیں تم سے پہلے تھیں وہ کہاں ہیں، ان کے محلات کہاں ہیں، ان کی قوت و طاقت کہاں ہے، جیسے وہ ختم ہو گئے اسی طرح تم نے بھی مٹ جانا ہے. اور روایت ابی حاتم رحمہ اللہ حدثنا ابی قال حدثنا حق بن موسیٰ قال حدثنا ولید قال حدثنا ابن عجلان قال حدثني عون بن عبد الله بن زبان ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه لما رأى ما حدث المسلمون بالغوطة من البنيان ونصب الشجر قام في مسجدهم فنادى يا أهل دمشق فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. حضرت ابی الدرداء صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے دیکھا کہ غوطہ شام کا علاقہ کہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، باغات لگا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، قام فی مسجدہم، آپ ان کی مسجد میں کھڑے ہوئے اور آپ نے پکارا کہ یا اہل دمشق، ہے دمشق والو. سب اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال الا تستحیون الا تستحیون تجمعون ما لا تأکلون. حضرت ابی الدرداء نے فرمایا کہ اے دمشق والو، کیا تم حیا نہیں کرتے ہو، کیا تم حیا نہیں کرتے ہو، اتنا مال اکٹھا کر رہے ہو جو تم کھا نہیں سکتے، تم نے کھا بھی نہیں سکنا لیکن ذخیرہ کر رہے ہو. وَتَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ، اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہو جن میں تم رہ بھی نہیں سکتے. اب 2 آدمی ہیں، کتنے کمرے استعمال کریں؟ 2 کر دیں گے، 4 کر لیں گے، لیکن 200 کمرے کا محل بنا دو. وَتَعْمَلُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ، اور ان چیزوں کی امیدیں کر رہے ہو جو تم کو ملنی نہیں ہیں. إِنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَكُمْ قُرُونٌ يَجْمَعُونَ فَيُؤْوُونَ، تم سے پہلے کتنی قومیں گزر گئیں جو پیسے اکٹھے کرتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے. وَيَبْنُونَ وَيُسْكُونَ، بلڈنگیں بناتے رہے اور مضبوط بناتے رہے. وَيَعْمَلُونَ فَيَطِيرُونَ، امیدیں لگاتے رہے پر لمبی لمبی امیدیں. فَأَصْبَحَ عَمَلُهُمْ غُرُورًا، ان کی امیدیں
چیزیں جو تھی وہ دھوکہ ثابت ہوئی. وَأَصْبَحَ جَمْعُهُمْ بُورًا، اور جو انہوں نے جمع کیا تھا وہ ہلاک ہو گیا. وَأَصْبَحَتْ مَسَاكِنُهُمْ قُبُورًا، اور ان کے جو محل تھے ان کے لیے قبریں بن گئیں. أَلَا إِنَّ عَادًا مَلَكَتْ مَا بَيْنَ عَدْنٍ وَأُمَّانٍ خَيْلًا وَرِكَابًا وَمَن يَشْتَرِ مِنِّي مِيرَاثَ عَادَ بِدِرْهَمَيْنِ. آپ نے فرمایا کہ قوم عاد نے عدن و عمان کے درمیان میں لشکر اور گھوڑے اور سوار اور بلڈنگیں اور کیا کیا بنایا. آج کوئی ہے جو 2 درہم میں مجھ سے قوم عاد کا پوری جائیداد لے لے؟ کہنا وہ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، کون لے گا؟ اب تو 2 درہم بھی قیمت نہیں رہی. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو کسی پہ تو بڑی سختی کے ساتھ اس کی پکڑ کرتے ہو. ایسم بالقوت والغلظۃ والجبروت، یعنی تمہاری قوت، تمہاری طاقت، تمہارا قہر. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو. اعبدوا ربکم واطیعوا رسولکم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کرو. ثم شرع یذکرہم نعم اللہ علیہم، اس کے بعد آپ نے ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ کچھ حیا کریں. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اللہ پاک نے تم کو نعمتیں دی، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو بڑی بڑی لمبی لمبی نعمتیں عطا فرمائی، اولادیں عطا فرمائی، باغ عطا فرمائے، چشمے عطا فرمائے، لیکن تم اللہ کی توحید کے بغیر کفر پہ اڑ گئے ہو. میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب الہی سے ان کذبتم وخالفتم، اگر اسی طرح تم تکذیب کرتے رہے، اسی طرح تم مخالفت کرتے رہے. ودعوا باللہ بالترغیب والترہیب، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ترغیب سے بھی ڈرایا، ترہیب سے بھی ڈرایا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین فكذبوه فأهلكناهم ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. یقول تعالیٰ مخبرا جواب قوم ہود له بعد ما حذرهم وانذرهم. اب اللہ پاک ہمیں خبر دیتی ہیں کہ جب پیغمبر ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تو قوم نے کیا جواب دیا. آپ نے ترغیب سے بھی ڈرایا، ترہیب سے بھی ڈرایا. بین لهم الحق ووضحه، آپ نے کھول کے حق سمجھایا، وضاحت کر دی. لیکن قوم اپنے کفر میں، گناہوں میں ایسی پڑی تھی، کہنے لگی سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. انہوں نے کہا برابر ہے، تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم اپنے رستے سے ہٹنے والے نہیں. اعلان الجمہ نحن علیہ وعن ابتار کی آلہتنا عن قولکم وانا حلق مومنین، اور آپ کے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. وحاقد الامر فإن اللہ تعالیٰ قال ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اور بالکل یہی ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں، کفر پہ جمے ہوئے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. وقولهم ان هذا الا خلق الاولین قال بعض من هذا الا خلق الاولین بفتح الخاء سین لام. بعض نے پڑھا خلق، بعض نے پڑھا خلق الاولین. اور اس کے وقال رسول اللہ فی عبد اللہ بعض کو مجاہد یعنون ما هذا الذی جئتنا به الا خلق الاولین. اب وہ کہنے لگے کہ ہود علیہ السلام جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسے پیغمبر آئے کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے ان چیزوں سے؟ کما قال المشرکون من قریش، جیسے کہ میرے آقا محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش کہا کرتے تھے. وقالوا
أساطير الأولين اكتتبها وهي تملى عليه بكرة وأصيلا. جیسے قریش کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ پرانے قصے لکھے ہوئے ہیں اور آپ پہ پڑھے جاتے ہیں وہی آپ ہم کو سنا دیتے ہیں. اور جیسے کافر کہتے وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين. جیسے کہ ان لوگوں نے کہا کافروں نے کہ یہ جھوٹ ہے، اللہ کے نبی نے خود گھڑا ہے نعوذ باللہ، اور لوگوں نے اب کی مدد کی ہے، حالانکہ انہوں نے یہ بہت بڑا ظلم کیا اور جھوٹ بولا اور کہتے تھے کہ یہ پرانے قصے ہیں. جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا وقیل الذین کفروا بعد ان ربکم قالوا اساطیر الاولین. جب ان سے پوچھا جاتا کہ قرآن میں کیا ہے، وہ کہتے کہ قرآن اللہ کا کلام تھوڑا ہے، تو پرانے قصے کہانیاں. وَآخَرُونَ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَزَمِّلْ خَائِفَ لَمْ يَنْدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَمْرُ هُوَ دِينُ الْأَوَّلِينَ آبَاءِ وَالْأَجْدَادِ. بعد نے فرمایا خلقل، بعد نے فرمایا خلقل. کیا مانا؟ انہوں نے کہا جس رستے پہ ہم ہیں اسی پہ ہمارے باپ دادا بھی اسی رستے پہ قائم تھے. وَنَحْنُ تَابِعُونَ لَهُمْ سَالِكُونَ وَرَاءَهُمْ، ہم اپنے باپ دادا کے دین پہ چلنے والے ہیں. نَعِيشُ كَمَا عَاشُوا، اسی طرح ہم رہیں گے. وَنَمُوتُ كَمَا مَاتُوا، اسی طرح مریں گے جیسے مر گئے. وَلَا بَعْثَ وَلَا مَعَادَ، مرنے کے بعد نہ اٹھنا ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کتاب ہے. اسی لیے وہ کہتے تھے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قال هذا إلا خلق الأولين دين الأولين. وقالوا اكرم وطارق ورساني وكتار عبد الرحمن وقتار الجريد. وقالوا تبارك وتعالى فكذبوه فأهلكناهم. اللہ نے فرمایا کہ ہود علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، جھٹلایا، نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، ان پہ عذاب بھیجا اپنی طرف سے. اے استمروا على تکذیب نبی اللہ ہود مخالفی وعنادہ، وہ حضرت ہود کی مخالفت پہ جمے رہے. فأهلكهم اللہ، اللہ نے ہلاک کر دیا. وقد بیسوا الى یوم فی غیر مزمن القرم وسلم ریحا صرصرا آتیۃ، اللہ نے ان پہ ایک ہوا بھیجی، ہوا بڑی شدید تھی. ریحا شدیدۃ الحبوب، سخت، ذات برد شدید جہد، شدید ٹھنڈی ہوا، اور اتنی سخت ہوا تھی کہ اس نے ان سب کو اکھاڑ کے پھینک دیا. وکان سب علاقے من جنسہم فإنہم کانوا آتشین وأجبرہ، جیسے وہ سرکش تھے اللہ نے ہوا بھی ان پہ سرکش بھیج دی. وسلط اللہ علیہ ما آتا منہم اشد قوتا، اللہ نے ان پہ ایسی ہوا بھیجی جو ان سے طاقت میں بھی زیادہ، سرکشی میں بھی زیادہ. جیسے اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. وهو عادل وكما قاتم النوار قاتل له من نسل ارم ابن سام ابن نوح ذات العماد الذين يسكنون الأرض. بڑے بڑے ستون بنا کے بلڈنگیں کھڑی کرتے تھے اور ان میں رہتے تھے. ومن زعم انهم ارم مدینہ فانهم ذلك من سائر من كلام كعب ووهب وليس لذلك اصل اصیل. اور بعد میں فرمایا ارم ذات العماد سے مراد جو ہے مدینہ، یہ غلط بات ہے، یہ قول وہب ہے یا قول کعب ہے اور روایات اسرائیلیہ ہیں. اصل اس سے مراد عاد الاولی ہے، عاد اولا عاد اخرى عاد ثانیہ. ولهذا قال الذي لم يخلق مثلها في البلاد. اللہ پاک نے ایک ایسی قوم بنائی تھی کہ اس جیسی قوم یعنی قد، قامت، طاقت، قوت، یعنی ایک ایسا پتھر اٹھا لیتے تھے جس کو 60 بندہ نہ اٹھا سکے، وہ اکیلا اٹھا لیتے. ولو كان ذلك مدینہ قال لطیف بن مصرها في البلاد. اللہ نے فرمایا لم يخلق، یہ نہیں فرمایا کہ لم يكن مصرها في البلاد وقطع ماد مستقر في الارض ولا قال منشد لنا قوة. اللہ فرماتے ہیں قوم عاد نے تکبر کیا، کہنے لگے ہم سے کون زیادہ طاقت والا ہے کہ ہم کو عذاب دے گا. اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم
واشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وہ کہتے تھے کون ہے ہم سے زیادہ قوت طاقت والا جو ہم کو عذاب دے گا؟ اللہ نے فرمایا وہ بدبخت بھول گئے کہ جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقت والا ہے. وقت کتبنا اللہ تعالی من الريح لا مقدار انف الثور. اللہ پاک نے ہوا اتنی کھولی جتنی ایک بیل کے ناک کی جگہ ہوتی، اتنی سوراخ تھوڑا سا کھولا، اسی ہوا نے برباد کر ڈالا. اتت علی الخزنۃ وَأَنزَلْنَا بِذَلِكَ فَسَلَكَتْ فَحَسَبَتْ بِلَادَهُمْ فَحَسَبَتْ كُلُّ شَيْءٍ لَهُمْ. وہ ایسی ہوا تھی کہ اس نے ایسے کنکر برسائے کہ سب کچھ تباہ کر ڈالا. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. اس ہوا نے ہر چیز برباد کر دی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ إِلَى قَوْلِهِ هُجُومًا أي كاملة فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. اللہ نے جب ہلاک کیا اتنے بڑے قد تھے نا، ہوا اٹھا کے جب مارتی تھی گردن ٹوٹ جاتی تھی، ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں. اے بقوا ابدان بلا رؤوس، بدن تو تھا لیکن سر کٹ گیا. وذلك ان الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه. کیونکہ ہوا آگے بندے کو اٹھاتی تھی، ثم تنكسه ولا پھر سر کے بل مارتی تھی. فتشدق دماغه وتكسر راسه وتلقيه، دماغ پھٹ جاتا، گردن ٹوٹ جاتی. كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقد كانت تحسن في الجبال والقبول والغارات وحفر في الجبال صافين فلم يكن ذلك من لا شيء إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ولهذا قال تعالى فكذبوه فأهلكناهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بڑے بڑے گڑھے کھود کے اپنے دفن کر کے ایک دوسرے کو باندھ کے کھڑے ہو گئے تاکہ ہوا کے زور سے بچ جائیں. لیکن ہوا نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے سر کے بل مار کے تباہ و برباد کر دیتی تھی. ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کون سی دنیا کی طاقت ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. کہتے جی کہ میں مدینہ منورہ جا رہا تھا، راستے میں ہم نے عصر کی نماز قصر پڑھ لی. جب میں مدینہ منورہ پہنچ گیا تو مسجد نبوی میں وہاں عصر کی نماز ہو رہی تھی. وہاں بھی ہم نے با جماعت 4 رکعت پڑھی. آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی. جب عصر کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد نماز نہیں ہوتی. یہ آپ نے غلطی کی ہے. جب آپ پڑھ چکے تھے الحمدللہ آپ نے فرض ادا کر لیے. ہو سکتا ہے آپ نے ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھے ہوں، کیونکہ ورنہ جب مدینے پہنچی عصر ہو رہی تھی تو آپ نے عصر کس وقت پڑھی؟ صاف ظاہر ہے. بہرحال یہ ہے کہ آپ کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. کہتے جی کہ آپ کے کیسٹیں کہاں سے ملیں گی؟ بھائی یہ تو جو لوگ بیچتے ہیں بازار پہ پوچھیں گے. مجھے تو نہ اس کا مسئلہ ہے. یہ ہوٹل کے نیچے آپ دیکھیں، قصر الانصار کے نیچے. عشاء کی نماز جب ہم مسافر ہوں گے تو عشاء کی نماز میں قصر کریں گے. کیا مانا؟ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے. وتر الگ چیز ہے، اس کو کیوں ملا رہے ہو فرض کے ساتھ کہ 2 رکعت عشاء کی پڑھیں گے 1 رکعت؟ عشاء الگ چیز ہے، وتر الگ چیز. 4 رکعت کے بجائے ہم پڑھیں گے 2 رکعت. اب ہے وتر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر جو ہے 3 رکعت ہیں اور تینوں رکعتیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے تو ان کے نزدیک بھی 3 رکعت، لیکن پڑھا یوں جاتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں.
کہتے جی کہ میری ملازمت اپنے گھر سے دور ہے اور وہاں میں ہفتے میں صرف 3 یا 4 دن رہتا ہوں، پھر واپس گھر آ جاتا ہوں، تو آپ جب 3-4 دن رہیں گے تو نماز قصر پڑھیں گے، یعنی اگر آپ اکیلے پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، لیکن وہاں اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر پوری نماز پڑھیں گے۔ جب آدمی امام کے پیچھے ہو تو امام کے تابع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے؟ 1400 سال میں آپ کو مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ شطر لکھنے تک جو آپ کلمہ پڑھتے رہے کس نبی کا پڑھتے رہے؟ یعنی 1400 سال میں امت کو یہ پتہ نہیں لگا ہے کہ نبی بشر ہے یا نہیں۔ تو جب 1400 سال میں تیرا مسئلہ حل نہیں ہو گیا تو مولوی مکی کے کہنے سے کیا حل ہوگا؟ اللہ کے بندے، یہ قرآن ہے کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ تک جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب انسان نور سے نہیں بھیجا گیا، کوئی پیغمبر جنات سے نہیں بھیجا گیا، نہ نوری بھیجے گئے نہ ناری بھیجے گئے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور میرے آقا کو اللہ نے حکم دیا کہ اعلان کر دیں انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اگر حضور کی بشریت کا انکار کر دیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو پھر حضور کے والدین کا بھی انکار کرو، حضور کی اولاد کا بھی انکار کرو، حضور کی ازواج مطہرات کا بھی انکار کرو، پھر دین تو ختم ہو گیا۔ نور اگر پیغمبر ہے، جبریل نور ہے، جبریل کی کتنی اولاد ہے؟ تو اب اگر ہم کہیں کہ حضور نور ہیں تو پھر آپ کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اولاد ہیں، ان کی نسبت ہم کدھر کریں؟ اتنی بڑی جہالت ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے۔ باقی ہوتا ہے اللہ کے بندے، نور مانا نور نبوت، جیسے قرآن بھی نور ہے، ایمان جو ہے وہ بھی نور ہے، اللہ نے پیغمبروں کو بھی نور نبوت عطا فرمایا ہے۔ یہ مانا نہیں ہوتا کہ وہ جن سے نور ہے یا جن سے نور سے پیدا کیا، یہ عقیدہ تو کفر ہے سیدھا۔ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ منکر قرآن جو ہو گیا کافر ہو گیا۔ کہتے جی کہ مطاف کیا ہے؟ جہاں طواف کیا جائے مطاف ہے۔ عورت کے سلام کا جواب دیا جائے، ہاں دل میں دے دے، ضروری ہے اس کو سنانا ہے۔ غسل جنابت سے پہلے وضو کریں اور اس کے بعد پانی بہا دیں۔ لفظ آداب کہنے سے سلام نہیں ہوتا، تحیہ مسلمان کا ہے السلام علیکم۔ اگر ایک آدمی متواتر سفر میں ہے، سفر کی نماز پڑھے، چاہے ساری زندگی سفر میں رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا مسافر ہے، ایک دن کا مسافر ہو یا 1 سال کا مسافر، رات دن چل رہا ہے، کہیں ٹھہر تو رہا نہیں، 1 دن 2 دن 3 دن پھر چل پڑا، مسافر ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ جو دیوبندی ہیں نعوذ باللہ وہ کافر ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم تو ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو ہدایت۔ تبلیغی بھی کافر ہیں، دیوبندی بھی کافر ہیں، بریلوی شیعہ پہلے کافر تھے، پتہ نہیں مسلمان کتنے رہے دنیا میں۔ اللہ ہدایت دے، ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں۔
اور خدا جانے اللہ نے ان کو لوگوں کو کافر بنانے کے لیے بھیجا ہے، مسلمان بنانے کے لیے نہیں بھیجا۔ کسی کو مسلمان بناؤ، کوشش کرو، ہدایت کرو، تبلیغ کرو، دین سکھاؤ۔ گھر بیٹھ کے کہہ دینا کہ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، تو باقی مجھے یہ سمجھائیں کم از کم کہ مسلمان کتنے پرسنٹ بچ گئے؟ 0% آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم تو بھائی دعا کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ عالم کا لکھا زیادہ مضبوط ہے یا قرآن کا لکھا زیادہ مضبوط ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود کلمات سکھلائے کہ ان کلمات سے دعا کرو۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ اس میں کوئی وسیلہ ہے؟ جب قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے تو پھر کسی مولوی کی بات لکھنے کا کیا اعتبار؟ اس لیے حج نہیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو اس سے پہلے مر جاؤ، پھر کیا کرو گے؟ یہ کہاں کا مسئلہ ہے کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے؟ اور جی ابھی گھر میں ہمارا فرض باقی ہے، وہ پورا کریں تو اللہ کا فرض پورا کریں، باقی نماز پڑھتا نہیں ہے، گھر کے فرض کی فکر ہے۔ یہ سب جہالت ہے۔ گھر میں لڑکی ہے، لڑکا ہے، اللہ نے وقت رکھا ہے، جب مقدر ہے تو رشتہ ہوگا۔ جب اللہ کا ٹائم لکھا ہوا نہیں آئے گا، کوئی آپ ہوں یا نہ ہوں، رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، حج فوراً ادا کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ طاقت ہو، دولت ہو، صحت ہو، پھر حج نہ کریں۔ فرمایا یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ کے روضہ مبارک میں جب جائیں گے، اللہ نصیب کرے، مواجہہ شریف میں جب سامنے کھڑے ہوں گے تو پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اگر دور سے پڑھیں گے تو اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ کہتے جی کہ حجر اسود کو چومنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ انشاءاللہ بالکل معاف ہوتے ہیں۔ رکن یمانی کو اس لیے رکن یمانی کہتے ہیں کہ وہ کنارہ جو ہے یمن کی طرف ہے، اس کے بعد حجر اسود ہے، پھر رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے۔ وہ عراق کی طرف ہے، وہ شام کی طرف ہے، وہ یمن کی طرف ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ حتیم مانا رکاوٹ ہے، کیونکہ دیوار ہے۔ میری والدہ کو کینسر ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، اللہ ہماری سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت شافی لا شفا الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما۔ ایک آدمی یہاں کام کرتا ہے، اس کے گھر میں بیوی اور ماں باپ کا جھگڑا ہوا، اس نے ٹیلی فون پہ اپنے باپ سے کہہ دیا ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں خوش نہیں رہتے ہو تو میں بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ اس سے طلاق نہیں ہوتی، طلاق دے دوں گا، اس سے کوئی طلاق نہیں۔
کوئی پریشان نہ ہو۔ ویسے آپ اپنی بیوی کو الگ رکھ لیں، بلا وجہ ایسی نوبت کیوں آ جائے؟ کہتے جی کہ میں نے اپنے ایک ساتھی کو جدہ ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے جانا ہے، واپسی پہ احرام ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، جدہ میقات نہیں ہے، آپ کی مرضی، عمرہ کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال اگر کوئی جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہے عمرہ ہو جائے گا، لیکن جدہ میقات نہیں ہے کہ بغیر احرام کے ہم واپس نہ آ سکیں۔ کہتے جی کہ 2 مہینے پہلے ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے، اللہ نے بچا لیا، نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ لوگ دھمکی دے کے گئے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے، تو ہم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ گارڈ رکھیں۔ گارڈ رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہی تو ملے ہوتے ہیں ڈاکوؤں سے۔ آج اکثر ہم تو اخباروں میں یہی پڑھتے ہیں کہ گارڈ ملا ہوا تھا، گارڈ نے فائرنگ کی، گارڈ نے اسلحہ دیا۔ بہرحال اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے گناہوں سے، ہمارے عذاب سے بچائے۔ کوشش یہ کیا کرو کہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح آیت الکرسی پڑھ کر سارے گھر کا تصور کر لیا کریں کہ یا اللہ اس آیت سے تیرے اسماء اعظم ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، تو اللہ حفاظت فرما انشاءاللہ۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، ساہیوال میں تھے، اب تو ساہیوال شاید پہلے منٹگمری تھا، اب ساہیوال ہو گیا، تو بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، جامعہ الرشید میں، جامعہ رشیدیہ میں۔ وہ اللہ کے بندے اتنے فقیر آدمی تھے نا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ ان کی کلمیں بھی الگ ہوتی تھی اور موم بتیاں بھی الگ ہوتی تھیں۔ یہ مدرسے کی ہے تو مدرسے کے کام میں وہ قلم چلے گی، ذاتی خط لکھنا ہے تو پھر اپنی قلم سے لکھیں۔ اتنا تقویٰ پرہیزگاری تھی۔ ایک چھوٹی صندوق ہوتی تھی، اس میں پیسے ہوتے تھے مدرسے کے، تو چھوٹی سی ایک تالی بھی لگی ہوئی ہوتی، تو حضرت تہجد پڑھ رہے تھے، کوئی ڈاکو آ گئے، چور آ گئے، انہوں نے کہا مولویوں کو لوٹیں۔ اب جناب جب وہ اندر آئے تو حضرت تو تہجد پڑھ رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ صندوق ہی ہم اٹھا کے لے جائیں اور پھر خامخواہ پریشانی ہو، چھوٹی سی تالی اس کو کھول لیتے ہیں، پیسے نکال کر جاتے ہیں۔ اچھا حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت نماز سن رہے ہیں باقاعدہ کہ وہ تالیاں کھول رہے ہیں۔ جب نماز سے سلام پھیرا تو کہتے ہیں بھائی اللہ کے فضل سے تالی تو کھلے گی نہیں تم سے، ویسے تمہاری مرضی۔ اچھا اللہ اکبر، پھر اپنی نماز شروع کر دی۔ اچھا اب وہ جناب بیچارے تالا کھول رہے ہیں اور زور لگا رہے ہیں اور تالا کھلتا ہے، انہوں نے کہا اچھا آپ صندوق ہی لے جاؤ۔ صندوق لے کے جاتے ہیں تو چل نہیں سکتے، بڑی مشکل سے وہ مدرسے سے نکلے اور وہاں صندوق پھینک کے چلے گئے۔ صبح کی اذان ہو گئی، شاگرد آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت نواز کا، نے فرمایا بھائی آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ وہ ان کا تقیہ کلام تھا، وہ ایسے ہمیشہ کہتے تھے اللہ کا فضل ہو گیا یا اللہ کا غضب ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے کہ وہ مدرسے والی جو صندوق تھی نا، میں نے تو ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ کے تالا لگایا ہے، وہ کھول تو سکتی نہیں، مطلب چور لے کیسے گئے؟ تلاش کرو، لے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے اس پہ۔ اب باہر جائیں تو پڑی ہوئی ہے صندوق، ان کے باپ سے نہیں کھلی ہو، اتنی چھوٹی سی تالی ایسے مارو تو ٹوٹ جائے۔ لیکن اللہ کا قرآن ہے، اللہ والوں نے پڑھا ہوا تھا۔ اب زبان بھی ہماری گندی ہو تو قرآن ہے، ہماری زبانیں گندی ہیں، ورنہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یعنی ایسے قرآن پاک کے نظارے دیکھے گئے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی
قرطبی نے لکھا ہے، بہت بڑا وقت کا امام ہے، مفسر ہے، محدث ہے، تفسیر قرطبی مشہور ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ وقت مجھ پہ ناراض ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ جہاں وہ مولوی صاحب ہیں، جہاں وہ شیخ ہیں، جہاں امام ہیں، ان کو پکڑو اور بس میرے پیش کرو۔ اور مجھے پتا تھا کہ وہ پکڑیں گے تو قتل کر دیں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کہاں جاؤں بھائی، ایک غریب آدمی، ایک عالم آدمی کہاں چھپے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی ان آیات پہ غور کیا کہ جتنی آیات آتی ہیں نا، جیسے سورۃ یاسین میں ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا۔ اور ایسی جتنی آیتیں تھی نا قرآن میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیوار بنا دی، ہم نے ان کی آنکھوں میں پردے ڈال دیے، یہ ساری آیتیں میں اکٹھی کر لی میں نے، اور صبح کو اٹھ کے پڑھ کے دم کر کے آرام سے کہتے ہیں پھرتا رہتا تھا۔ 3 مہینے مجھے ڈھونڈتے رہے، میں بھی اسی شہر میں رہا، مجھے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اور کہتے ہیں باقاعدہ نماز پڑھنے جاتا تھا جماعت کے ساتھ مسجد میں، ساری جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن پتہ نہیں ان کو کہ میں نماز میں ہوں۔ 3 مہینے کے بعد بادشاہ کی غلط فہمی رفع ہو گئی، پتہ لگ گیا کہ میں تو غلطی پہ تھا، تو اس نے وزیروں کو کہا کہ یار امام صاحب کو تلاش کرو، ہم معافی مانگیں، ہم تو غلطی پہ تھے۔ تو انہوں نے کہا جب وہ آئے تو مجھے بھی پتہ لگ گیا کہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ اس دن میں نے وظیفہ نہ پڑھا ہے تو میں آگے بیٹھا ہوا تھا، السلام علیکم، انہوں نے کہا جی بادشاہ معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی معافی کی بھی کوئی فقیر ہوں سے کیا معافی، اللہ سے معافی مانگو۔ انہوں نے کہا جی آپ کس ملک میں چھپے رہے؟ انہوں نے کہا اسی جگہ۔ بس یہ تو پھر یقین کی باتیں ہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریز جب پکڑنے کے لیے آئے، اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ سیدھا وہ بدبخت رپورٹ کرنے والے بھی تو اپنے ہوتے ہیں نا، پکڑانے والے بھی تو اپنے ہوتے ہیں، وہ یہودی تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو سیدھا جناب مسجد میں پہنچے، حضرت سلام پھیر کے ایسے کھڑے ہوئے تو انگریزوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا کہ مولوی قاسم کہاں ہے؟ شکل تو نہیں دیکھی تھی نا۔ تو مولوی صاحب وہاں سے تھوڑا سا ہٹ گئے اور فرمان لگے ابھی تو یہی تھے، یعنی جھوٹ بھی نہیں بولا نا کہ ابھی تو یہی تھے۔ انہوں نے کہا اچھا تو اب ادھر بھاگ رہے ہیں؟ اچھا انہوں نے کہا ادھر ہوں گے تو مقصد مسجد میں ہوں گے، کمرے میں ہوں گے، سارا ڈھونڈ نکالا کھڑے رہے، وہ چلے گئے واپس۔ تو اللہ جب بچانے پہ آئے تو ڈاکو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے گناہ ہے میرا بھائی کہ آج ہمارے اپنے بچے ڈاکو بن گئے ہیں، پڑھے لکھے بچے، ایم اے، ڈبل ایم اے، پی ایچ ڈی، بھوکے ہیں، تنخواہ ملتی نہیں، کیا کریں، نوکری ملتی نہیں ہو، اسی کام پہ لگ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی شخص حرم شریف میں ایک قرآن ختم کرے اس کو انشاءاللہ 1,00,000 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور کیا مشکل ہے بھائی، اگر روزانہ 5 سپارے بھی پڑھ لو، 10 بھی پڑھ لو، کتنا 3 دن میں ختم۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے تو اپنے استاد، اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے مہربان ایسے بھی دیکھے کہ روزانہ پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ایک قرآن کی منزل روز۔ اچھا خشکی بھی کبھی نہیں ہوئی، اثر بھی کبھی نہیں ہوا اور بالکل ٹھیک۔ اچھا نیند میں بھی کوئی فرق نہیں، پورا قرآن بھی پڑھ لیا۔ ہمارے مسجد میں ہوتا تھا، اب بھی میرے خیال زندہ ہے شاید، میرا نام مکی، اس کو مدنی کہتے تھے، زندہ ہے، اب تو کافی عرصہ ہو گیا نا، میں پاکستان بھی نہیں گیا۔ تو وہ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ روزانہ ایک قرآن کا ختم، رمضان اور 30 ختم۔
لیکن ہمیں تو میرا بھائی یہ ہے نا بس کھانے سے پینے سے ہوٹل سے آرام سے، بھائی عمرے کے لیے آئے ہو 10 دن ہے 15 دن ہے، ساری زندگی آرام کرتے ہو، یہ آرام کرنے کا وقت ہے؟ طواف میں وقت لگاؤ، قرآن میں وقت لگاؤ، ذکر میں وقت لگاؤ، تہجد میں وقت لگاؤ، ایک ایک منٹ کو حاصل کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنا گھر نصیب کیا۔ حضرت شیخ الحدیث نے واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری دادی صاحبہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ابے زکریا تو لوگوں کو قرآن سناوے ہے پر ہمیں تو قرآن نہ سناوے ہے۔ اچھا وہ فرمائیں کہ مجھے وقت نہ ملے، تو ایک دن اتفاق ہوا کہ میں گھر میں تھا تو میں نے کہا دادی اماں آج آپ کو قرآن سنائیں گے رات۔ رمضان المبارک کی راتیں تھیں، فرماتے ہیں کہ مسجد میں تراویح پڑھ کے میں فارغ ہو کے آ گیا تو میں نے دادی سے کہا کہ انہوں نے کہا ہم تو سب تیار بیٹھے ہیں، گھر والے سب بوڑھی بوڑھیاں سب آئے ہوئے ہیں، قرآن سناؤ اللہ کو جزائے خیر دے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میری جوانی تھی، مجھے جوش بھی چڑھا ہوا تھا کہ روز دادی تنگ کرتی ہے، آج ان کو اچھی طرح تنگ کرنا ہے۔ تو میں نے اللہ اکبر کیا، پیچھے دادی صاحبہ اور ساری والدہ اور دادی اور سارے عورتیں گھر کے اکٹھے ہو گئے، کھڑے ہو گئے نماز میں۔ فرماتے ہیں میں نے 15 سپارے پہ رکوع کیا اور دوسری رکعت میں قرآن ختم کر دیا۔ جب سلام پھیرا میں نے کہا آئندہ انشاءاللہ کبھی نہیں کہے گی دادی کے قرآن سناؤ گے؟ تو دادی نے کہا بیٹا بڑا جوش دکھایا، اتنا تو میں روز پڑھ لوں، بڑا جوش دکھا رہے ہو، پڑھنا ہے تو کھڑے ہو جاؤ پھر پڑھو دوسرا قرآن شروع کرو۔ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ دادی کھڑی نہیں ہو سکتی، اتنا تو قرآن میں روز پڑھتی ہوں، نئی بات ہے تم نے آج قرآن پڑھ لیا۔ عورتیں قرآن ختم کر لیتی تھی، آج کل ہم مولوی سپارہ نہیں پڑھ سکتے، اللہ پڑھنے نہیں دیتا، یہ نہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، خدا کا قرآن پڑھنا کیا ہے؟ اللہ سے بولنا، اللہ کا کلام ہے، اللہ راضی ہوگا تو کلام کرے گا نا۔ نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت، ہاں جی 4 رکعت سنت، بعد میں 4 پڑھیں 6 پڑھیں، کیونکہ حنفی حضرات تو زیادہ نماز پڑھوائیں گے، باقی تمہاری مرضی 2 پڑھو، نہ پڑھو تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پنجابیوں کا نسب عبداللہ سے اللہ عالم، یار مجھے نسب شسب کا پتہ نہیں، مجھے اپنے دادے کا پتہ نہیں تو نسب کی بات۔ اگر ایک آدمی نے ایک گاڑی 55,000 میں خریدی، 1 سال کی ادھار پہ 1 لاکھ میں بیچ دی، ویسے تو یہ سودا جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ کام بھی نہ کیا کریں۔ سودا جائز ہے، کیوں؟ سود کا معنی ہوتا ہے کہ 55,000 لو اور لاکھ ادا کرو، یہ تو چیز کی قیمت ہو گئی ہے، میں نے 55 کی لی ہے، میں نے لاکھ کی لی ہے، میں کہتا ہوں جی میں 1 لاکھ میں بیچوں گا لیکن پیسے سال کے بعد لوں گا، مرضی آئے لے لو مرضی آئے نہ لے لو، تو تم نے گویا مجھ سے لاکھ میں خریدی ہے یہ چیز، اس چیز کی قیمت لاکھ ہو گئی ہے، یہ سود نہیں بنتا، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کام میں بھی نہ پڑو۔ کہ جی جب ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، آگے بھی عورتیں ہوتی ہیں پیچھے بھی عورتیں ہوتی ہیں، یہ تو ابتدا سے حضور کے زمانے سے بھی عورتیں اسی طرح ہوتی، تو تم اپنے ایمان کو قابو رکھو، عورتیں تو قابو نہیں آ سکتی، تم اپنی نظر کو نیچے رکھو، ایمان کو قابو رکھو، غیر محرم عورت پہ نظر نہ ڈالو، نظر بر قدم، بزرگ کہتے ہیں نا کہ نظریں اپنی پاؤں پہ رکھو، انشاءاللہ اور کچھ بھی عورتیں نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر گھر بنا کے کرائے پہ دیے جائیں کوئی حرج نہیں، اگر گھر بنائیں گے تو حاجی رہیں گے ورنہ حاجی سڑکوں پہ بیٹھیں گے۔ اگر ہم دنیاوی اسباب نہ مانگیں، صرف اللہ سے بخشش مانگیں، دنیا بھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دونوں چیزیں مانگنے کا حکم ہے۔ ہم اس مقام پہ نہیں پہنچے ہیں کہ ہمیں دنیا کی ضرورت نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جی
اگر کوئی بندہ مسجد میں سو رہا تھا احتلام ہو جائے تو اب مسجد میں نہ چلے، کیا کرے؟ اس کو اٹھا کے پھینکے باہر، کپڑا لپیٹے پاؤں پہ، اچھا پاؤں پاک ہو جائیں گے کپڑا لپیٹنے سے؟ خدا کا خوف کرو اللہ کے بندے، بس مسجد میں نجاست نہ لگے، اپنے کپڑے کو سنبھال کے نکل جائے بس۔ عورت کو بھی غسل جنابت میں سر دھونا واجب ہے، سر نہیں دھوئے گی تو پاؤں دھو کے باہر نکل آئے گی حمام سے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عورت کو سر نہیں دھونا چاہیے، پاؤں دھونے چاہیے۔ اللہ کے بندے، ایک بال کے نیچے بھی پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح فرماتے تھے، تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیشہ سر پہ اس طرح پھراتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بال بڑے خوبصورت ہیں، لیکن حضور کی حدیث ہے کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ میں ڈر گیا ہوں، میں بال رکھتا ہی نہیں کہ خدا نہ خواستہ پانی نہ پہنچے۔ اصل میں وہ آدمی سچا ہے، جیسے چٹ لکھا ہے نا۔ آج کل ہماری جو جدید فیشنیبل ماڈرنائز قسم کے گھرانے ہیں نا، وہ عورتیں سر نہیں دھوتی غسل جنابت میں بھی، وہ ایک پلاسٹک کی ٹوپی چڑھا لیتی ہیں، کیونکہ انہوں نے 2,000 دے کے بال بنوائے ہوئے ہوتے ہیں نا، بال خراب ہو جائیں گے۔ وہ پاک نہیں ہوتی، ہمیشہ پلید ہے انشاءاللہ، کام بھی پلید، بدن بھی پلید، عمل بھی پلید، اور اللہ یہ نصیب بھی پلید لوگوں کو کرتے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ نماز عصر کے بعد اگر طواف کریں، حنفی مسلک میں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، اور حنابلہ کے نزدیک ہر وقت 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ مدینے جاؤ تو حضور کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ تو کیوں جاؤ مدینے؟ پھر نہ جانے کی کیا ضرورت ہے مدینے؟ مدینے کا سفر جو ہے مقصد ہے، کیوں نہ کرو؟ جاؤ ہی نہیں، خیال ہی نہ آئے آپ کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے آسمان پہ حضرت عیسیٰ کو کیوں اٹھایا تھا؟ تو یہ تو اللہ سے پوچھنا، میں نے تو نہیں اٹھایا، تاکہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ہر نبی دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور خاتم النبیین ہے، تو آپ کی تصدیق کون کرے؟ تو اللہ نے ایک پہلے نبی کو بٹھا دیا ہے تاکہ وہ اتر کے تصدیق کرے محمد مصطفیٰ کی۔ دوران جماعت اگر کوئی نماز توڑ لیا پھر جماعت میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی صدقہ نہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ کہتے جی کہ اگر طواف کی 2 رکعت مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد نماز سے پہلے یہاں وقفہ ہوتا ہے، اس میں 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل کوئی منع نہیں۔ اگر ہم طواف کر رہے ہیں اور نماز کھڑی ہو گئی تو آپ طواف چھوڑ دیں، پھر جہاں نماز کے بعد جہاں چھوڑا ہے وہاں سے پورا کر دیں۔ طواف کیا ہے عمرے کا، لیکن مجھے گنتی یاد نہیں ہے، شاید 7 سے زیادہ چکر لگائے ہیں، باقی ارکان جو ہیں درست کیے ہیں۔ سر مڈانے کے بجائے میں نے کینچی 6-7 جگہ لگائی ہے، بہرحال وہ تو آپ کو دم پڑ گئی، عمرہ ہو گیا انشاءاللہ۔ منہج کارپوریشن نے آپ کی کاپیوں کو ٹیپ کرنے پہ پابندی لگائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے میرا بھائی کہ وہ حرم کے درس نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وہ حرم کے درس ہی نہیں ہیں، وہ درس الگ
ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر فورم ہے، ڈاکٹر حضرات کے لیے پروگرام ہے، اس میں ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جب البم بناتے ہیں تو اس میں سارا پیسہ بھی وہ خرچ کر رہے ہیں، وہ ہم سے تو نہیں لیتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے، لیکن اس کی بھی کوئی پابندی نہیں، لاکھوں لوگ بنا رہے ہیں، سارے ہندوستان میں بنے ہیں، پاکستان میں بنے ہیں، ہر جگہ بنا رہے ہیں، کوئی سی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی سورت اخلاص کو 3 دفعہ پڑھے گا تو اللہ اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں، یعنی فضیلت ہے یہ مانا، ورنہ 30 پارے پڑھنا کہاں اور 3 دفعہ سورت پڑھنا کہاں ہے، یہ تو اس سورت کی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی کو دور سے بیٹھ کے حرف ندا کے ساتھ یا رسول اللہ پکارنا منع ہے، وہ تو صرف صلاۃ و سلام جب پڑھیں گے تو مواجہہ شریف میں پڑھنا جائز ہے۔ عمرہ یا طواف جو ہے اپنی زندہ بیٹے اور بھائی اور بیوی جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور عمرہ طواف اپنے لیے کریں۔ میاں بیوی کی آپس نہیں بنتی، بیوی نے شوہر سے کہا مجھے طلاق دے دو، شوہر نے کہا وہ تو ہو چکی ہے، مجھے کیا پتا اس نے ہو چکی دی تھی کہ نہیں دی تھی، دے چکا ہے تو ہو گئی، نہیں دی تھی تو نہیں ہوئی، ایسے کہنے سے نہیں ہو جاتی۔ جب ہم حجر اسود پہ جائیں تو 2 طریقے ہیں، ایک تو حجر اسود کی طرف رخ کر کے سینہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، یا جیسے چل رہے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے رک جائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر، دونوں جائز۔ اگر ایک آدمی نے اپنا جو ہے عمرہ کرنے کے بعد طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اپنے بال نہیں منڈوائے تھے کہ پہلے بیوی کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں پڑتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔